السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں ایک کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس پر انسان جتنا افسوس کرے کم ہے۔ ایک بڑی انہونی ہوئی ہے، فوجی عدالتوں سے اس وقت فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھے گی، پھر امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ، سول سوسائٹی اس فیصلے کو کس طرح سے لے گی؟ کیا پاکستان پر بیرونی دباؤ آئے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال ایک بہت بڑا سانحہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عدالتوں کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ جی ایچ کیو سے سویلینز کے فوجی ٹرائل والے کیس میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے، کن ملزمان کو کتنی سزا ہوئی ہے، کس کو بری کیا گیا ہے۔ پھر حسان نیازی جو عمران خان کے بھتیجے ہیں، ان کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھر عمران خان کو کس طرح سے نامینیٹ کرنے کے لیے پلاننگ کی گئی ہے، اور کس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ تمام ترائین اور قانون کو رونتے ہوئے یہ سارے فیصلے کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ کو یرغمال بنا کر ایک فیصلہ لیا گیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے یہ سنایا گیا۔ اس حوالے سے بڑی بریکنگ نیوز آ چکی ہے۔ پچھلے 19 مہینوں سے جس خبر کا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ خبر آئی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جی ایچ کیو سے فوجی ٹرائل ہوا ہے، فوجی ٹرائل کا فیصلہ آیا ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ امریکہ میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ آ چکے ہیں، رچرڈ گرنیل ہر روز پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اب جی ایچ کیو سے سویلینز کا فوجی ٹرائل نہ صرف ہو جانا بلکہ ان کو سزا بھی سنا دینا، یہ کتنی بڑی انہونی ہے، کتنا افسوسناک واقعہ ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنے مفاد کے لیے کس حد تک نیچے جائے گی، اس کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کون کون سے ملزمان ہیں جن کو ناحق سزا سنائی گئی ہے، اور یہ آئی ایس پی آر کے مطابق 9 مئی میں ملوث 25 ملزمان کو فوجی عدالتوں کی جانب سے سزا سنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو جناح ہاؤس حملہ کیس ہے، اس میں ضیاء الرحمان انہیں 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ جان محمد خان انہیں 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ محمد عمران محبوب انہیں 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ علی شان 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ داؤد خان انہیں بھی 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ محمد حاشر، محمد عاشق اور محمد بلاول، یعنی محمد حاشر کو 6 سال قید بامشقت کی اور محمد عاشق کو 4 سال قید بامشقت کی، جبکہ محمد بلاول کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملہ کیس میں شاکر اللہ کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ رحمت اللہ کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدنان احمد انہیں 10 سال قید بامشقت کی، یاسر نواز کو 2 سال قید بامشقت کی، جبکہ سعید عالم کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح پی ایف بیس میاں والی حملہ کیس میں انور خان اور بابر جمال کو 10 سال قید بامشقت کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اسی طرح بنو کینٹ حملہ کیس میں محمد آفاق کو 9 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ چکدرا قلعہ حملہ کیس میں داؤد خان کو 7 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملہ کیس میں زاہد خان کو 4 سال قید بمشقت کی سزا، جبکہ خرم شہزاد کو 3 سال قید بمشقت کی سزائیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمر فاروق کو 10 سال قید بمشقت کی، جبکہ راجہ احسان کو 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح آئی ایس آئی آفس فیصل آباد جس پر حملہ ہوا تھا 10 مئی کو، اس میں لئیق احمد کو 2 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب آئی ایس پی آر کا یہ سزائیں سنانے کے بعد یہ کہنا ہے کہ دیگر ملزمان کی سزاؤں کا اعلان ان کے قانونی عمل مکمل ہوتے ہی کیا جا رہا ہے۔ یہ قانونی کس حد تک ہے کہ اسے قانونی کہا بھی جا سکتا ہے، کیسے ٹرائل ہوا، کہاں پہ وکلاء تھے، کچھ معلوم نہیں ہے، بس سزائیں سنائی گئی ہیں اور اسے قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 9 مئی کی سزاؤں کا فیصلہ قوم کے لیے انصاف کی فراہمی میں ایک سنگ میل ہے، جبکہ متعدد ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی مختلف عدالتوں میں بھی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ 9 مئی 2023 کو قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے
اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سیاسی پروپیگنڈے، جھوٹ کا شکار بننے والے لوگوں کے لیے یہ سزائیں تنبیہ ہیں کہ مستقبل میں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی۔ یہ عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کی جرت نہیں ہے اس وقت جو حال ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک بوکھلاہٹ کی صورت میں سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس کا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سزائیں نہ صرف اڑتی نظر آئیں گی بلکہ خود یہ لوگ اپنی ہی سزاؤں سے پیچھے ہٹ کر انہیں رہا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ریاست پاکستان 9 مئی کے واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے ریاست کی عملداری کو یقینی بنائے گی۔ 9 مئی کے مقدمے میں انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا۔ 9 مئی پر کیا جانے والا انصاف نفرت، تقسیم اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی نفی کرتا ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق تمام سزا یافتہ مجرموں کے پاس اپیل اور دیگر قانونی کا چارہ جوئی کا حق ہے۔ تو یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور آئی ایس پی آر کی جانب سے اسے یوم سیاہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ نفرت، جھوٹ پر مبنی سیاسی بیانیے کی بنیاد پر مسلح افواج کی تنصیبات پر منظم حملے کیے گئے اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ حالانکہ جو ہمارے سامنے سویلینز کا ٹرائل ہوتا رہا، جو کورٹس میں چلتا رہا، ان کورٹس میں کہیں پر بھی چاہے حکومت پاکستان ہو یا دیگر ادارے ہوں، کسی بھی قسم کا ثبوت دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جو آنکھوں کے سامنے کسی کا ٹرائل نہیں کیا گیا، کسی کو وکیل کی اجازت نہیں دی گئی، یہ کس طرح سے ٹرائل ہوا، یہ خود اپنی ذات میں ایک کوسچن مارک ہے۔ پھر آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 13 دسمبر 2024 کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنانے کا حکم صادر کیا۔ یہ سزائیں تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور مناسب قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد سنائی گئی ہیں۔ سزا پانے والے ملزمان کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ اب یہ کون سے قانونی حقوق فراہم کیے گئے، کن کو فراہم کیے گئے، کس جگہ پہ فراہم کیے گئے، اور کس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کو پہلے ڈنڈے کے زور پر کروایا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک آئینی بینچ تشکیل دیا گیا، اور پھر امین الدین خان، جمال خان مندوخیل اور نعیم اختر افغان جیسے ججوں کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا، ان پر مبنی ایک آئینی بینچ بنایا گیا، اور اس آئینی بینچ نے کس طرح سے انہیں اجازت دی یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال 9 مئی والا چیپٹر تو کلوز ہو چکا ہے، سزا سنا دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26 نومبر 2024 کو ڈی چوک پر جو گولی چلی اس کا جواب کون دے گا؟ کیا جو سویلینز کو مارا گیا یا سویلینز پر گولی چلائی اس کی بھی کوئی سزا ہوگی، اس کی بھی کوئی پوچھ گچھ ہوگی، یا اس ملک کے اندر صرف طاقتور کا قانون ہوگا، طاقتور ہی سزا سنا سکے گا، طاقتور کو کوئی سزا نہیں سنا سکے گا؟ لہٰذا یہ بڑا سوال ہے، ایک بڑی انہونی ہے۔ دنیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ ابھی 2 دن پہلے پاکستان پر بیلسٹک میزائل کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں وہ امریکہ سے لگی ہیں۔ پھر کس طریقے سے امریکہ اس کو دیکھ رہا ہے، دیگر دنیا ملٹری کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، ملٹری کی انوالومنٹ سیاست کے اندر خود کس طریقے سے ہے۔ ایک طرف سیاسی پروپیگنڈے کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف خود اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کس طریقے سے پاکستانی سیاست کے اندر انوالومنٹ ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پھر امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ اور سول سوسائٹی اس فیصلے کو کس طرح سے لے گی؟ کیا پاکستان پر بیرونی دباؤ آئے گا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی انہونی ہے، اسے آپ ایک بڑا سانحہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سانحہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اندر سویلین عدالتوں کے ہوتے ہوئے سویلینز کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی گئی ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی ٹرائل کے۔ اگر ٹرائل ہوا بھی ہے تو اس کا کوئی ثبوت کہیں پر موجود نہیں ہے، صرف ایک آئی ایس پی آر کا بیان ہے کہ قانونی چارہ جوئی کے بعد ہی انہیں سزائیں سنائی گئی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس زلزلے کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا رد عمل کیا آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔